بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حجامہ کروایا، پچھنے لگوائے، اور آپ روزے سے تھے، یعنی روزے کی حالت میں آپ نے حجامہ کروایا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ کل سحری کے حوالے سے ایک دو باتیں رہ گئی تھیں۔ ایک بات تو یہ کہ سحری اگر کوئی شخص نہ کر سکا، اس کی آنکھ نہ کھلی، تو روزہ رکھنا اس پر بھی لازم ہے۔ سحری کھانا سنت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی یا کوئی سحری نہیں کر سکا تو اب اس کو شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ شریعت کی اجازت نہیں ہے، اس شخص پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے جس نے سحری نہیں کی۔ سحری کر لی تو اچھی بات ہے، نہیں کی تو روزہ بہرحال رکھنا اس پر بھی لازم ہے۔ دوسری بات، روزے کے اندر وہ نیت ہے کہ روزے کی نیت بھی ہونی چاہیے، اور رمضان میں جب انسان سحری کے لیے اٹھتا ہے تو یہی در حقیقت نیت ہوتی ہے۔ نیت، میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے کوئی کلمات کہنا یا الفاظ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو رات کو انسان سوتا ہے تو یہ نیت اس کے دل میں ہوتی ہے کہ میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے، تو یہ نیت بھی اس کی ایک ضروری جز ہے روزے کا۔ آج ان چیزوں کا تذکرہ کرنا مقصود ہے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک اصولی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ روزہ بغیر عذر کے توڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک ہے کہ کوئی شخص عذر کی وجہ سے روزہ توڑتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، عورتیں ہیں اپنے مخصوص ایام میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، کوئی بھی ایسا شرعی عذر ہے، مسافر ہے، تو ایسی صورت میں عذر کی وجہ سے اگر کسی شخص نے روزہ نہیں رکھا یا عذر کی وجہ سے توڑ دیا تو ایسے شخص پر تو اس روزے کی قضا لازم ہوتی ہے۔ اور اگر کسی شخص نے بغیر عذر کے روزہ توڑا تو ایسے شخص پر قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اور ایک روزے کی قضا وہ تو ایک روزہ ہے، اور اس کا کفارہ 60 روزے ہیں۔ 2 مہینے کے روزے یہ ایک روزے کا کفارہ ہے۔ تو بغیر عذر کے روزہ توڑنا، اگر کسی نے توڑ دیا بغیر عذر کے روزہ کسی بھی طریقے سے، اور اس کو اپنا روزہ یاد ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کفارے کے طور پر 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ ایک تو یہ بات اصولی طور پہ یاد رکھنی چاہیے۔ روزہ جو ٹوٹتا ہے وہ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے کہ انسان کچھ کھا لے، پی لے، یا میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کر لیں، ان 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور روزہ در حقیقت ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ اب اگر کوئی شخص بھول کے کھا پی لیتا ہے تو ایک ہوتا ہے غلطی سے کھانا اور ایک ہوتا ہے بھول کر کھانا، یا بھول کر پینا یا غلطی سے پینا۔ بھول کر پینا یا کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو یہ یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے اور اس نے کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا۔ ایسی صورت میں تو اس کے روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ جب اس کو یاد آ جائے تو اس کے منہ میں جو ہے وہ منہ سے نکال دے، اس کو دوبارہ یاد آنے کے بعد نہ نکلے، تو جو کچھ اس نے بھول کے کھایا پیا ہے اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا۔ ایک ہوتا ہے غلطی سے کچھ کھا پی لینا۔ غلطی سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وضو کر رہا تھا اور غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، بھول کے نہیں گیا، غلطی سے گیا۔ اس کو یہ بات یاد تھی کہ میرا روزہ ہے، لیکن وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے پانی حلق کے نیچے چلا گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن غلطی سے اگر پانی حلق کے نیچے یا کھانا چلا جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس صورت میں کفارہ نہیں ہے، صرف اس روزے کی قضا لازم ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں، اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ جب وہ غسل کرے گا تو غسل کے اندر اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ غسل میں بہت زیادہ
کلی کرنے میں، ناک میں پانی ڈالنے میں بہت زیادہ مبالغہ نہ کرے، یعنی بہت زیادہ غرارے کرنا یا بہت زیادہ ناک اوپر تک پانی پہنچانا، یہ روزے کی حالت میں نہ کرے۔ جتنی کلی کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ، جس میں اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ پانی حلق سے نیچے چلا جائے گا، وہ کر کے غسل کر لے ناک میں پانی ڈال کے، بعد میں جب افطاری کر لے اس کے بعد دوبارہ اچھے طریقے سے کلی کر لے اور ناک میں اچھے طریقے سے پانی ڈال لے تو اس کا غسل اسی سے مکمل ہو جائے گا۔ لیکن روزے کی حالت میں غسل کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ اس طریقے سے پانی بہت آگے تک نہ لے جایا جائے جس سے پانی کے حلق میں اترنے کا اندیشہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ناک میں دوائی ڈالتا ہے تو ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض دوائیاں ہوتی ہیں سونگھنے کی، مثال کے طور پر اگر کوئی خوشبو سونگھتا ہے یا کوئی ایسی دوائی سونگھتا ہے جس کے کوئی اجزاء اور ذرات نہیں ہیں، اس کے سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن بعض دوائیں وہ ہوتی ہیں جیسے انہیلر ہے، جو دمے کے مریضوں کو ہوتا ہے، گردے کے مریضوں کو شاید ہوتا ہے، وہ انہیلر کے ذریعے وہ اس کو سونگھتے ہیں، تو وہ جو دوا ہے اس کے اندر دوائی کے ذرات ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں جو ناک کے ذریعے حلق تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو انہیلر لینے سے، جو دمے کے مریض انہیلر وغیرہ لیتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی معذور ہے اور اس کی مجبوری ہے تو وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، بعد میں روزے کی قضا کر لے۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کان میں اگر کوئی دوائی ڈالتا ہے، کان میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کسی کو یہ پتہ ہے کہ اس کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، اس لیے کہ کان اور دماغ کے درمیان پردہ حائل ہے جو دماغ تک پہنچنے نہیں دیتا، تو اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے ایسی صورت میں تو کان میں دوا نہ ڈالے، وگرنہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں بھی اگر کسی نے دوائی ڈالی، اگرچہ اس کا ذائقہ اس کو حلق میں محسوس ہو، ایسی صورت میں بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر میں تیل لگانے سے، سرما لگانے سے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح انجیکشن لگانے سے، خون لگانے سے، کسی کو خون دینے سے، ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ بلا وجہ خواہ مخواہ طاقت کے انجیکشن رمضان میں لگانا یہ مکروہ ہے، یعنی روزے کی حالت میں، صرف اس لیے کہ روزے میں زیادہ مجھے پیاس محسوس نہ ہو یا بھوک محسوس نہ ہو، اس لیے اگر کوئی انجیکشن لگاتا ہے یہ مکروہ ہے۔ روزہ بہرحال اس سے بھی فاسد نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کے دانت میں کوئی چیز رہ گئی تھی، کوئی روٹی کا ذرہ تھا، کوئی بھی ایسی چیز تھی اور وہ اس نے نگل لی، تو اگر ایک چنے کے دانے سے کم وہ مقدار تھی اور وہ اس نے نگل لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر وہ ایک چنے کے برابر تھا یا اس سے زیادہ تھا، وہ اس نے نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کے منہ سے خون نکل آتا ہے دانتوں سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اگر وہ خون اس کے حلق میں چلا جاتا ہے اور تھوک زیادہ ہے، خون کم ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کسی کو مستقل بیماری ہے ایسی کہ جس میں اس کے منہ سے خون نکلتا ہے، تو سوتے ہوئے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر اس کے حلق میں کوئی خون وغیرہ چلا جاتا ہے، اس سے بھی اس کے روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ چند، اسی طرح الٹی کے بارے میں یا ڈکار آنے کے بارے میں، کوئی جیسے کسی کو ڈکار آئی، کوئی ذرات آ گئے پھر وہ دوبارہ چلے گئے، تو اس سے بھی روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ الٹی میں اس وقت روزہ ٹوٹتا ہے کہ جب انسان کو منہ بھر کر قے آئے۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ قے آئے کہ وہ اس کو روک نہ سکے منہ میں، اتنی جب زیادہ ہو اس کو کہا جاتا ہے منہ بھر کے قے کرنا یا الٹی کرنا۔ تو اگر اتنی الٹی آنے کے بعد وہ جان بوجھ کے دوبارہ اندر لے جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی کرنے کے بعد اس کو دوبارہ اندر لے جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ بھی اس وقت کہ جب وہ قے منہ بھر کے ہو۔ اگر تھوڑی بہت ہو یا جیسے ڈکار میں یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت پانی حلق سے اوپر آ جاتا ہے، وہ اگر کوئی شخص نگل لیتا ہے تو اس سے بھی روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح انسان سڑک پر جا رہا ہے، دھواں حلق میں چلا جاتا ہے،
غبار، مٹی، اسی طرح مکھی، مچھر، اس طرح کی چیزیں اگر حلق میں چلی جاتی ہیں اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، بس یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص روزہ توڑتا ہے تو اس کا کفارہ بھی اس نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر غلطی سے یا کسی عذر کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا ہے یا توڑا ہے، ایسی صورت میں اس کو قضا کرنا لازم ہوگی، کفارہ ادا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا۔